جرأت مومن کبھی ناپید ہو سکتی نہیں، جرأت مومن کبھی ناپید ہو سکتی نہیں، قوم مسلم غیرت ایمان ہو سکتی نہیں۔ جو کرے گستاخیاں شان پیغمبر میں ذرا، جو کرے گستاخیاں شان پیغمبر میں ذرا، زندگی اس کے لیے ایک پل بھی ہو سکتی نہیں، زندگی اس کے لیے ایک پل بھی ہو سکتی نہیں۔ گرامی قدر معزز علماء کرام اور میرے غیور مسلمانوں، سرزمین فلسطین میں واقع بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے نام سے کون مسلمان نہ واقف ہوگا؟ یہ وہ مقدس و متبرک مقام ہے جو اپنے اندر لازوال فضائل کا حامل ہے اور جس کی عظمت و فضیلت میں آیت قرآنیہ کے ساتھ بے شمار احادیث بھی وارد ہے۔ سرزمین فلسطین جو بہت سارے انبیاء کرام کا وطن اور جائے قیام رہا ہے، جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس حاضر ہوئے اور وہیں آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی، پھر اسی مقدس مقام سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو پار کر کے دیدار الہی سے مشرف ہوئے اور نماز سے عظیم الشان تحفہ سے سرفراز ہوئے۔ حضرات سامعین، یہی وہ مقدس مقام ہے جو فریضۃ نماز کے بعد تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ یہی وہ بیت المقدس ہے جسے 17 ہجری مطابق 638 عیسوی میں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا، جو مسلسل 4.5 صدیوں تک پورے آب و تاب کے ساتھ لہراتا رہا، مگر جب 493 ہجری مطابق 1099 عیسوی میں یہود و نصارہ نے اس پر دوبارہ اپنا غاصبانہ قبضہ جما لیا اور بیت المقدس کی حرمتوں کو پامال کرنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے مثال قوت و طاقت اور جواں مردی کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ 583 ہجری مطابق 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو دشمنوں کی چنگل سے آزاد کرا لیا، جس کے بعد سے مسلسل 7 صدیوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا اور سلاطین اسلام وہاں عدل و انصاف کے پرچم لہراتے رہے مگر جب مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے مثال قوت و طاقت اور جواں مردی کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، گرامی قدر معزز علماء کرام اور میرے غیور مسلمانوں، یہی وہ مقدس مقام ہے جو فریضۃ نماز کے بعد تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ یہی وہ بیت المقدس ہے جسے 17 ہجری مطابق 638 عیسوی میں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا، جو مسلسل 4.5 صدیوں تک پورے آب و تاب کے ساتھ لہراتا رہا، مگر جب مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے مثال قوت و طاقت اور جواں مردی کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ یہود و اسرائیل کی مظالم کی تاریخ ختم نہیں ہو جاتی۔ ذرا غزہ پٹی کے محصور مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لو، جہاں کئی لاکھ مسلمان مسلسل اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہے، روزانہ اسرائیلی فوجوں کے ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خوراک و لباس، دوا، علاج جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے جب ترکی نے فلسطینی مسلمانوں کو اپنے جبر و تشدد کا نشانہ مسلمانوں کے لیے امداد روانہ کی تھی تو اسے اسرائیلی فوجیوں نے سمندر میں تباہ کر دیا تھا۔ 2014 عیسوی میں رمضان المبارک کے موقع پر اسرائیل نے مسلسل 50 دنوں تک غزہ پٹی کے محصور مسلمانوں پر بموں کی بارش کی، جس میں 3000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے۔ ہر طرف سے ناکہ بندی ہے، مسلم حکمرانوں کی غفلت و بے حسی اور بھی ممکن ہے۔ ظلم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں اہل حرم، ظلم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں اہل حرم، تم نہ جاگے تو نہ سن پاؤ گے اقصیٰ کی اذا، خون مسلم جا بہجا بکھرے ہیں ارض قدس پہ، خون مسلم جا بہجا بکھرے ہیں ارض قدس پہ، رو رہے ہیں آفتاب و مہتاب و کہکشاں، رو رہے ہیں آفتاب و مہتاب و کہکشاں، دشمنوں کی سازش اقصیٰ کو ہیں گھیرے ہوئے، دشمنوں کی سازش اقصیٰ کو ہیں گھیرے ہوئے، کیا نہیں فاروق کوئی ایوبی یہاں، حشر میں کوثر کے متوالوں چلو میدان
محشر کے مت والو چلو میدان میں، شافعی محشر کی امت کا ہے وقت امتحان، شافعی محشر کی امت کا ہے وقت امتحان۔